یہ ایک مضمون میرے پاس ہے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی ہے، لیکن دل میں جو حضرت کے صدقے دعا مانگی ہے تو یہ مضمون ادھورا نہ رہ جائے۔ وہ مضمون ہے بچوں کو مارنے کے بارے میں۔ حضرت والا کی کتاب ہے، قرآن پاک کو رحمت کی شان سے پڑھائی ہے۔ اس میں حضرت نے آیت پڑھی الرحمن علم القرآن، فرمایا اللہ کے اور نام بھی ہے، رحمان کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رحمت کی شان سے پڑھاؤ۔ علامہ شامی ابن عابدین اور بہت سے فتاوی جمع ہیں میرے پاس، یہاں اس پرچے کا نام ہے مار پیٹ کا طوفان، جس کو چاہیے مفت میں ملتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہڈی تمہاری چمڑی ہماری گناہ ہے۔ حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اگر ایک بچہ بھی تمہارے مارنے گالیاں تک تمہارے مارنے، اس کو ذلیل کرنا، ماں باپ بھیج رہے ہیں اللہ والا بنانے کے لیے اور آپ بنا رہے ہیں مرغا، جانور بنا رہے ہیں، اگر تمہاری پٹائی کی وجہ سے اگر ایک بچہ بھی اسکول میں چلا گیا، رنگینیاں وہاں کی جیومیٹری باکس مفت میں مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمندر پر لے جا رہے ہیں، اس نے اگر یہ مدرسہ چھوڑ کے وہاں چلا گیا، فرمایا میرے دل میں پتہ نہیں کیوں بار بار آتا ہے دوزخ میں جانے کے لیے یہ عمل کافی ہے اگر توبہ نہ کیا تو۔ یا ایک طالب علم وقت لگا رہے تھے، اس نے بتایا کہ جس مدرسے میں ہم پڑھتے تھے بوری میں بند کر کے مارتے تھے، فخر کرتے ہیں، اصلاحی بیان کچھ نہیں، کہ آج مار مار کر 1.5 سال میں ہمارے یہاں سے 50 فارغ ہو گئے۔ ان سے تراویح تو پڑھا کر دکھاؤ، ایک طرف ماں باپ کی مار، ایک طرف ادھر کی مار، کیونکہ دعوت کرنی ہے اور فوٹوگرافیاں کرنی ہیں۔ اب اس وقت میں حضرت کی بات بتا کر، وہ بھی نہیں مضمون میں پڑھ رہا، طویل ہے۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ مومن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ محسن اسلام میں چھپا ہے، اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کو مارنا بالکل نامناسب عمل ہے۔ قرآن پڑھنے پنجاب میں جب میں گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے رول ایشو کیا ہے، باقاعدہ گزٹیڈ کیا، جو بچے کو مارے گا اسکول کے اندر یہ ایکشن لیا جائے گا۔ اس کو ایک مدرسے نے لگایا ہوا تھا کہ مہربانی کر کے مت مارو ورنہ مدرسہ نہ بند ہو جائے۔ ہوئے ہیں کئی مدرسے ایسے بند۔ ایک صاحب نے مسجد شہداء لاہور میں حضرت کو سنایا کہ بوڑھے قاری صاحب نے میرے بیٹے کے سر کو ڈیسک پہ رکھا اور دل کے اپوزٹ سمت میں مکہ مارا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ سندھ بلوچ سوسائٹی میں ایک صاحب آئے، بچے کو فریکچر، کیا ہوا کہ استاذ نے مارا ہے۔ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں کیس کرو، یہ سخت خطرناک معاملہ ہے، کیا کیس کروں؟ قاری صاحب ہے، اور قاری صاحب خود کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال قرآن پڑھنے والے بچوں کو مارنا بڑی شرم کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں مارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں مارا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں مارا؟ حضرت برا بن عازب، ابی بن کعب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیوں نہیں مارا؟ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ معلمین قرآن تھے۔ میرے اچھے خاصے ساتھی وہاں ہیں جو مدرسے کے بڑے ہیں یا بڑے وہاں کے ذمہ دار ہیں، ایسا نہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، باقیوں سے میں نہیں کہتا، جن کا تعلق ہے، جو تعلق والے سن رہے ہیں یا بعد میں جو بیانات لیتے ہیں میں اعلان کروں گا، تو وہ کمرے میں صرف نہ بیٹھیں، یہ پائپ اور ڈنڈے اور یہ سب نکالیں۔ یہ حضرت شابر صاحب فوراً نکال دیتے تھے کہ آپ کو 3 دفعہ کہہ دیا نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاری صاحب کو مرغا تک بنایا، پڑھ لو سب۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں، ایک تھپڑ بھی کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ تم قرآن پڑھانے والے بچوں کو مارتے ہو، ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، ان کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ان کی ہمت و جرأت ختم ہو جاتی ہے، ان میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب ان کا بس چلتا ہے تو اپنا انتقام اپنے شاگردوں سے لیتے ہیں۔ یوں تم نسل در نسل بچوں کو مار مار کے پڑھاتے ہو تو ایسے بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اس لیے قراء اور معلمین قرآن کی خدمت میں قرآن کی خدمت والوں کو گزارش ہے کہ اپنی اس روش کو اصلاح کریں اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ تعلیم قرآن کا فریضہ انجام دیں۔ خیر، اس پر توسط کی پوری کتاب ہے، قرآن پاک کو رحمت کی شان سے پڑھائیے۔ الرحمن علم القرآن، گال پر مارنا جائز بھی نہیں ہے، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی بھی ہو، باپ بھی نہیں مار سکتا، قاری صاحب بھی نہیں مار سکتے، سر پر اور گدی پر اور گال پر نہیں مار سکتے۔ اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاری صاحب کو مارنا کتنا ہے، اس سے آگے مت بڑھو۔ ابھی ایک نوجوان یا اعتکاف میں تھا، بتایا قاری صاحب اتنا مارتے تھے میں نے مدرسہ چھوڑ دیا، کاش میں حافظ ہوتا۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ جو مار کی وجہ سے مدرسہ چھوڑتا ہے نا، تو سن لو، مجھے لگتا ہے، ڈر لگتا ہے یہی عمل تمہیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اسکول میں جائے گا
وہاں پھر بدماشیاں سیکھے گا، وہاں ملتے ہیں چاکلیٹ، جیومیٹری باکس، زو میں گھومنے جاؤ، بلیک ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، یہ ڈے، اور یہاں جوتے اور ڈنڈے۔ اب ایک صاحب یہاں نہیں ہے ورنہ میں کھڑے ہو کر ان کو بتاتا، بتاؤ کیا کیا مار ملتی تھی تمہیں ٹشو دینا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور یہ پٹ پٹا کر جاتے ہیں، پھر گھر سے پٹ پٹا کر آتے ہیں، جب شادی ہوتی نہیں اور دیر سے ہوتی ہے تو اس کا غصہ سب بچوں پہ نکالتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ کر پینسلیں ڈال کے دبانا، مرغا بنانا، انسان بننے آئے تم جانور بنا رہے ہو اس کو۔ خیر اس پر تو حضرت کی پوری کتاب ہے، قرآن پاک کو رحمت کی شان سے پڑھائیے۔ الرحمن علم القرآن، اور نام بھی تو اللہ کے ہے نا، رحمان کیوں نازل فرمایا؟ رحمت کی شان سے پڑھا۔ ابھی وہ مضمون نہیں، بس یہ مضمون اس پہ ختم کرتا ہوں۔